بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے بہت بڑے قانون دان اور آئینی ماہر نے ایک آئینی وضاحت کر کے پی ڈی ایم کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے پرویز الہی کو 186 ووٹوں کی نہیں، صرف اس دن ایوان میں موجود اکثریت کے ووٹ کی ضرورت ہوگی۔ پرویز الہی کے حق میں اتنی بڑی بات کس نے کر دی؟ کسی پی ٹی آئی کے حامی اینکر نے کی ہوگی؟ عمومی سوچ یہی ہو سکتی ہے، مگر یہ بات عمران خان سے نفرت میں حدیں عبور کرنے والے ادارے جنگ اور جیو کی طرح ان کے ایک ملازم خاص انصار عباسی نے کی ہے۔ پاکستان کے بہت بڑے قانون دان اور آئینی ماہر وسیم سجاد کے حوالے سے انصار عباسی کا کہنا ہے کہ وسیم سجاد نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو 186 ووٹوں کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کی اکثریت کی ضرورت ہے جو ووٹنگ کے وقت صوبائی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے موجود ہوں گے۔ پارلیمانی سیاست کا وسیع تجربہ رکھنے والے آئینی ماہر سجاد نے وضاحت کی کہ متعلقہ آرٹیکل میں اسمبلی میں موجود ارکان کی اکثریت کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ آرٹیکل 130(7) اس معاملے میں متعلقہ ہے۔ یہ اس طرح پڑھا جائے کہ وزیر اعلیٰ گورنر کی خوشنودی کے دوران عہدہ سنبھالیں گے، لیکن گورنر اس چیک کے تحت اپنے اختیارات استعمال نہیں کرے گا جب تک وہ اس طرح مطمئن نہ ہو کہ وزیر اعلیٰ صوبائی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں کرتے۔ ایسی صورت میں وہ اسمبلی کو طلب کرے گا اور وزیر اعلیٰ سے اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا مطالبہ کرے گا۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ وسیم سجاد صاحب نے رابطہ کرنے پر وضاحت کی کہ وزیر اعلیٰ سے جب گورنر کے ذریعے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے کہا جائے تو انہیں ایوان کی کل رکنیت کا اکثریتی ووٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ان افراد کا ووٹ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے جو موجود ہوں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے کل رکنیت کی اکثریت درکار ہوتی ہے، تاہم اعتماد کے ووٹ کے لیے آرٹیکل 130(7) کو صرف موجود اراکین کی اکثریت کا اعتماد درکار ہوتا ہے۔ وسیم سجاد کی یہ وضاحت سامنے آنے پر لیگی حلقوں اور حامیوں نے سر پکڑ لیے۔ ادھر کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری پرویز الہی کی حکومت کا نوٹوں کی بوریوں سے تختہ الٹنے میں ناکامی کے بعد کراچی لوٹ گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آصف علی زرداری کو سستے میں لوگ نہیں مل سکے اور پھر عدالت نے معاملہ 11 جنوری تک چھٹیاں انجوائے کرنے کے لیے لٹکا دیا، جس پر زرداری صاحب کراچی واپس چلے گئے۔ وہ پھر لوٹیں گے، نوٹوں کے بوروں کے ساتھ لوٹیں گے۔ وہ ریزیلینس کے لیے گئے ہیں، یعنی دوبارہ طاقت حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، پلٹ کر جھپٹنے کے لیے گئے ہیں۔ انصار عباسی سے پی ٹی آئی خیر کی توقع کیسے رکھ سکتی ہے؟ انہوں نے یہ وضاحت پی ڈی ایم کو تقویت پہنچانے کے لیے کرائی ہے۔ یہ لوگ سوچ رہے ہیں اور ان کو مکمل یقین ہے کہ زرداری اور شہباز شریف نے لندن میں کوئلوں پر لوٹتے شخص کے احما پر پورا زور لگایا اور کاف لیگ کے 4-5 لوگ توڑ لیے ہیں۔ وہ اعتماد کے ووٹ کے روز غیر حاضر ہوں گے تو پرویز الہی کو مطلوبہ ووٹ نہیں مل سکیں گے۔ اگلی حقیقت یہ ہے کہ اس روز مسلم لیگ نون کے بھی اتنے ہی لوگ اسمبلی سے غیر حاضر ہوں گے۔ غیر حاضری کا سکور برابر اور اس صورت میں بھی پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی برتری کا امکان ہے۔ گیم جاری ہے، گیم از ناٹ اوور۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والوں کو آخر آئی ہوئی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ پرویز الہی کی حکومت ایک روز میں ختم ہو جائے اور ان کی جگہ حمزہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بن جائیں تاکہ میاں نواز شریف کے پاکستان آنے میں آسانی ہو جائے۔ ان کو عدالتوں پر کچھ زیادہ ہی اعتماد ہے۔ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں کہ آخر کار لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا کہ پرویز الہی اپنی مرضی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ بیٹھے ہوئے تھے کہ 1-2 روز میں پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے گا، کیونکہ وہ ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے تو ان کی جگہ پھر حمزہ شہباز شریف صاحب آ جائیں گے
عدالت نے معاملہ 11 جنوری تک لٹکایا ہے، جس کی بہت زیادہ ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ سپریم کورٹ میں کیا لے کے جا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پرویز الہی کی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ بلی اور یہ چھچڑوں کے خواب کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ عدالتوں سے ان کو بہت زیادہ ریلیف ملنے کا امکان تھا، وہ فوری طور پر نہیں ملا ہے۔ ادھر یہ جتنے اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے ہیں، اتنے ہی پرویز الہی بھی اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے ہو گئے ہیں۔ اب مقابلہ چہیتوں میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے اور کون زیادہ بوٹ پالش کرنے میں مہارت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔